السلام علیکم دوستو، میں ہوں احسن نثار اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل سٹوری چینل۔ آج ہم نہایت ہی انٹرسٹنگ اور اہم قانونی نکات سے بھرپور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ڈسکس کریں گے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ظاہر شاہ اس کیس کا مدعی 2003 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن لمیٹڈ کے اندر خانسامہ بھرتی ہوا، جس کو PIAC نے 2008 میں ریگولر کر دیا۔ 8/3/2017 کو اس کو ایک شو کاز دیا جاتا ہے اس الزام کے ساتھ کہ آپ نے آفس وین کے اندر ایک فیمیل امپلائی کے کندھے کو پکڑا ہے، اور یہ ایکٹ ہراسمنٹ کے اندر فال کرتا ہے۔ یہ شو کاز 2 قوانین کی روشنی میں جاری کیا گیا۔ ایک تو وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ 2010 اور دوسرا کلاس 75 AR&E آف PIAC امپلائی سروس ریگولیشنز 1985۔ چونکہ مدعی ایک لو کلاس ملازم تھا اور وہ وکلاء کی فیسز افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس نے ایک سادہ کاغذ پر اپنا جواب لکھا اور صفائی دی کہ وہ وین کے اوپر سوار ہو رہا تھا۔ اسی دوران اس کی بیساکھی پھسلی اور اس نے گرنے سے بچنے کے لیے کسی چیز کو تھامنا چاہا۔ حادثاتی طور پر سپورٹ کے لیے سامنے سوار ہوتی ہوئی عورت کے کندھے پر اس کا ہاتھ رکا۔ مزید اس نے بتایا کہ اس کی 15 سالہ سروس میں کبھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ وہ PIA کی سٹاف وین میں 1 سال سے سفر کر رہا ہے، وہ ایک بچی کا باپ اور 2 بہنوں کا بھائی ہے، اور وہ سیکشول ہراسمنٹ جیسے جرم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے دیے گئے جواب کے اوپر مدعی کے سینئر نے لکھا کہ جواب ان سیٹسفیکٹری ہے اور ڈسپلنری ایکشن کا حکم دے دیا گیا۔ 20/4/2017 کو مدعی کو یہ نوٹس ملا کہ وہ انکوائری آفیسر کے سامنے پیش ہو۔ یہاں پر بھی مدعی نے انکوائری آفیسر کے سامنے وہی موقف اپنایا۔ انکوائری آفیسر کی جانب سے مدعی کو کہا گیا کہ وہ اکیوز سے سوال و جواب یعنی کراس ایگزامینیشن کر سکتا ہے، مگر مدعی اس کام کا ماہر نہ تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنے ریسورسز تھے کہ وہ قابل وکیل باہر سے ہائر کر کے لے آتا، لہذا اس نے بہت کمزور اپنا دفاع کیا۔ کمزور دفاع کے باوجود PIAC نے انکوائری رپورٹ میں صرف ایک سوال کو مینشن کیا اور باقی ریکارڈ چھپا لیا۔ اسی دن 20/4/2017 کو انکوائری رپورٹ بھی جاری کر دی گئی۔ اس رپورٹ میں صرف PIAC ریگولیشنز کے تحت کارروائی کرنے کی سفارش کی گئی۔ انکوائری رپورٹ مدعی لیڈی جس نے الزام لگایا اور ایک ڈرائیور وین کے بیانات تک محدود تھی۔ وین ڈرائیور جو کہ انڈیپینڈنٹ گواہ اس کیس میں تصور تھا، انکوائری آفیسر نے وین کے ڈرائیور کا بس یہ بیان تحریر کیا کہ وین کے ڈرائیور نے موقف اختیار کیا ہے کہ دوران سفر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ یہ ایک مشکوک بیان ہے، کیونکہ نہ تو مدعی کے موقف کو جھوٹا قرار دیا گیا اور نہ اس کے موقف کی تائید کی گئی۔ مدعی تو خود ہی ایکسپٹ کر رہا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ انکوائری آفیسر نے صرف اس بات کو فوکس کیا کہ واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کو دیکھنا تھا کہ یہ ارادتاً ہے یا ایکسیڈنٹل۔ مدعی تو مان رہا تھا کہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد مدعی خانسامہ کو 2/5/2015 کا آرڈر ملا اور اس کے مطابق اسے سروس سے جبری ریٹائر کر دیا گیا اور ساتھ ہی ہراسمنٹ کا جرم پروو ہونے کا اس کے اوپر داغ لگا دیا گیا۔ مضحکہ خیز بات یہ ہوئی کہ جب جبری ریٹائرمنٹ کا آرڈر جاری کیا گیا تو اس میں ہراسمنٹ ایکٹ 2010 اور ریگولیشنز 1985 کو سبب بنایا گیا، جبکہ انکوائری آفیسر نے صرف ریگولیشنز 1985 کی خلاف ورزی پر کارروائی کی سفارش کی تھی۔ مدعی کو جب جبری ریٹائرمنٹ کا آرڈر ملا اور اسے معلوم ہوا کہ سیکشل ہراسمنٹ کا جرم اس کے اوپر پروو کر دیا گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن NIRC کورٹ کے سامنے اپیل دائر کر دی۔ NIRC کے سنگل ممبر نے محکمے سے جواب مانگا۔ محکمے نے کہا کہ یہاں اپیل نہیں بنتی کیونکہ سزا ہراسمنٹ ایکٹ 2010 کے تحت دی گئی ہے، جو کہ اسپیشل قانون ہے اور اسے NIRC نہیں سن سکتا۔ یہاں پر محکمے نے ایک چالاکی کی، انہوں نے عدالت کو یہ تو بتایا کہ سزا ہراسمنٹ ایکٹ 2010 کے تحت دی گئی ہے، مگر یہ نہ بتایا کہ اس کو ریگولیشنز ایکٹ 1985 کے بریچ کرنے پر بھی سزا ہوئی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے میں بیان کیا کہ NIRC کے معزز ممبر نے بھی ریکارڈ کو تفصیلی دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی اور مدعی کی اپیل خارج کر دی، اس حکم کے ساتھ کہ آپ 2010 کے ایکٹ کے تحت محتسب کو اپیل کریں۔ جب غریب مدعی محتسب کے پاس پہنچا تو محتسب نے کہا کہ آپ تو لیٹ آئے ہیں، آپ کی اپیل ٹائم بارڈ ہے، جبکہ اس کے پاس NIRC کا آرڈر بھی موجود تھا۔ محتسب نے کہا آپ تو ٹائم لیپس کر چکے ہیں، لہٰذا آپ کی اپیل خارج کی جاتی ہے۔ قانون کے مطابق آپ کو 30 دن کے اندر اپیل دائر کرنا۔ اس کے بعد مدعی نے صدر پاکستان کو اپیل کی اور صدر صاحب نے بھی لیٹ اپیل آنے کی بنیاد پر اپیل کو خارج کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اس کیس میں محکمے نے نہایت ہی تیزی کا مظاہرہ کیا۔ مدعی جس فورم پر بھی گیا وہاں بتایا گیا سزا تو دوسرے قانون کے تحت ہوئی ہے، لہذا یہاں پر مدعی کا کیس سٹینڈ نہیں کر سکتا۔ محکمے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ موقف اپنایا کہ دونوں قوانین سیم نوعیت کے ہیں اور ایک ہی موضوع کے اوپر ہیں اور برابری کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جہاں پر بھی قانونی ریگولیشنز بدلتے ہیں تو وہاں پر ایپیلیٹ فورم بھی بدل جاتا ہے اور ہر قانون کے مطابق کارروائی کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر سیکشل ہراسمنٹ ایکٹ 2010 کا اطلاق ہوتا ہے تو اس ایکٹ کے مطابق 3 رکنی انکوائری کمیٹی نے انکوائری کرنی تھی، جس میں ایک خاتون کا ہونا لازم تھا، اور اس انکوائری کا خاص طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ اگر سزا 2010 کے ایکٹ کے مطابق دی گئی تو انکوائری وائڈ ایب انیشو ہے، یعنی سرے سے ہی غلط کی گئی ہے، لہٰذا فورم NIRC بنتا تھا اور عدالت کے حکم سے کسی بھی شخص کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ایسی انکوائری جو کہ کسی کے مستقبل کا تعین کرتی ہو اور خاص طور پر سیکشل ہراسمنٹ کا کسی کے فیوچر کے اوپر دبا لگاتی ہو، اسے ابو دا بورڈ ہونا چاہیے اور بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ 2011 SCMR 1 کے فیصلے کے مطابق انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ عدالت نے مزید کہا کہ جو ملازم کا موقف ہے کہ 15 سالہ سروس اس کی بے داغ ہے اور اس سروس کے دوران اس نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا تو یہ کوئی ایک پروف نہیں ہے اور یہ پلی وہ اپنے حق میں نہیں لے سکتا۔ عدالت نے مزید بتایا کہ جو انکوائری کمیٹی کی پلین ریڈنگ ہے وہ یہ واضح کرتی ہے کہ انکوائری انفیئر اور بائسڈ یعنی جھکاؤ پر مبنی ہے اور جانبدار ہے۔ عدالت نے کہا کہ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں سنا جا سکتا جو کہ ڈیفرنٹ فورمز پر اپنی سٹیٹمنٹس کنٹراڈکٹری دے چکا ہو، اور اپیل ایک شخص کا بنیادی حق ہے اور اس کیس کے اندر مدعی کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ محکمے نے موقف اختیار کیا کہ ملازم کی جو سروس ہے وہ اسٹیچوٹری رولز کے تحت گورن نہیں ہو، لہٰذا وہ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن دائر نہیں کر سکتا۔ عدالت نے 2017 SCMR 2010 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا موقف دیا اور یہ حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ بے شک جو ملازم کی سروس ہے وہ اسٹیچوٹری رولز کے تحت گورن نہیں ہوتی، لیکن جہاں پر بھی کسی کے انسانی اور بنیادی حقوق کا تعین کرنا ہوگا وہاں پر ہائی کورٹ انٹرونشن کر سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 10A کے مطابق فیئر ٹرائل کا حق ہر انسان کو حاصل ہے اور اس کیس کے اندر جو انکوائری کی گئی ہے وہ جنرل کلازز ایکٹ 24A کے تحت وائڈ ہے اور بیان کردہ اصولوں سے متصادم ہے۔ عدالت نے بتایا کہ ڈیو پروسیس آف لا کے 4 مین نکات ہیں۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ نوٹس دیا جائے گا پروسیڈنگز کا۔ نمبر 2 پہ ہے کہ ایک ریزنیبل اپرچونٹی دی جائے گی ملزم کو کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ تیسرے نمبر پہ امپارشلٹی آف ایڈجوڈیکیٹری ٹرائبیونل، یعنی کہ جو بھی فیصلہ دیا جائے گا وہ امپارشل ہوگا بغیر کسی اننیسیسری فیور کے۔ چوتھے نمبر پہ عدالت نے بیان کیا کہ کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہے۔ کمپیٹنٹ جورسڈکشن سے مراد ہے کہ جو بھی فورم کسی اپیل کو سننے کا اہل ہے۔ اس کیس کے اندر عدالت نے بتایا کہ NIRC کمپیٹنٹ تھا کہ وہ ملازم کی اپیل کو سنتا، مگر اس نے محکمے کے غلط موقف کی وجہ سے اس کو رد کر دیا اور ٹرائبیونل نے NIRC نے تمام ریکارڈ کو پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ تیسرے نمبر پہ جو امپارشلٹی ہے وہ بھی اس معاملے میں مشکوک ہے اور اس معاملے کے اندر کوئی بھی ریزن موجود نہیں کہ ملازم کو جبری ریٹائر کیا جائے، کیونکہ جو الزام ہے وہ مکمل طور پر
प्रूफ नहीं होता। अदालत ने करार दिया कि वो इस मामले को सुन सकती है और उन्होंने PLD 2021 इस्लामाबाद 55 की जजमेंट का हवाला दिया। इस जजमेंट के मुताबिक जो हाई कोर्ट है उसकी आर्टिकल 199 के तहत जो इख्तियारात हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, डिस्क्रिशनरी हैं, इक्विटेबल इन नेचर हैं और लार्जर इंटरेस्ट के अंदर कोर्ट एक्ट कर सकती है। जहां कहीं पर भी मिस कैरिज ऑफ जस्टिस होगा तो हाई कोर्ट उसमें इंटरवेंशन करेगी और मामले का हल निकालेगी। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने मुलाजिम के रिटायरमेंट ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया और PIAC के इदारे को हुक्म दिया कि वो मुलाजिम को विद ऑल बैक बेनिफिट्स 30 दिन के अंदर मुलाजमत के ऊपर बहाल करें और अदालत को इस बारे में मुतला करें। ये फैसला दिया गया है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की जानिब से 10/6/2022 को ये अनाउंस हुआ है ओपन कोर्ट के अंदर। इस फैसले का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर किसी को भी ये फैसला चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकता है। मजीद इस फैसले के बारे में या इससे जुड़े निकात के बारे में किसी को कोई उबहाम हो या कोई राय लेना तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकता है।